لك الحمد يا الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ خانہ کعبہ مکہ المکرمہ کی بات چل رہی ہے، حج کا موقع ہے اور حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کی وجوہات کو بتایا جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ مکہ کو مکہ اور کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ مکہ ہی کا نام کعبہ ہے، تو مکہ معظمہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں اور خانہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو بنانے کے لیے کن کو مقرر کیا گیا اور یہ کب بنا؟ سب سے پہلے میں آپ کو جواب دے دوں کہ مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ مکہ جو ہے وہ مکن سے بنا ہے، بمعنی چوس لینا، یعنی مکن بمعنی چوس لینا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے چوسنا، خشک کر دینا۔ چونکہ یہ شہر حاجیوں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، ان کو کھینچ لیتا ہے، اس لیے اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے لیے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو ایک مکعب شکل کی جو ہے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، مکعب شکل میں اس میں جو ہے برانڈے وغیرہ کچھ بھی نہیں، اس لیے اسے کعبہ کہا جاتا ہے، یعنی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی سب کیا ہے، برابر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کب بنا؟ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کے بانی ہیں، یہ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ کو بنایا گیا تھا۔ کب؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے پانی تھا، قدرت نے اس پر جھاگ پیدا کیے، وہ جھاگ 40 سال تک ایک جگہ محفوظ رہی، پھر وہی جھاگ پھیلا دیے گئے اور اسی پھیلے ہوئے جھاگ کا نام زمین ہے۔ اس جھاگ کی پیدائش آسمانوں کی پیدائش سے پہلے ہے اور ان کا پھیلاؤ اس کے بعد۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، جہاں وہ جھاگ محفوظ رہے تھے وہی کعبہ معظمہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، ان کے پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کے بالکل مقابل فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بنائی۔ بیت المعمور کے بالکل مقابل جو ہے، بیت المعمور چونکہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور وہ آسمان میں ہے، تو بیت المعمور کے بالکل مقابل میں فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بنائی پیمائش میں بیت المعمور کے برابر، تاکہ آسمان کے فرشتے تو بیت المعمور کا طواف کیا کریں گے اور زمینی فرشتے کعبہ کا۔ اس عرصہ میں کعبہ کا طواف تو صرف زمینی فرشتے کرتے رہے، مگر اس کا حج زمین و آسمان کے سارے فرشتے کرتے رہیں گے، مگر اس عمارت کا سامان آسمانی سرخ یاقوت کے تھے، یعنی زمینی کوئی بھی چیز اس میں لگائی نہیں گئی، بلکہ اس میں جو چیز بھی لگی اس عمارت میں، تو اس عمارت کا سامان آسمانی سرخ یاقوت کے تھے، زمین کے پتھر وغیرہ نہ تھے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس تعمیر میں کچھ زیادتی کی اور آپ بھی اسی کا طواف اور اسی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ اس
کی مرمت شیش علیہ السلام نے بھی کی۔ طوفان نوح تک یہ گھر ایسے ہی رہا۔ اس طوفان کے بعد، اس طوفان کے موقع پر آسمانی عمارت تو آسمان پر ہی اٹھا لی گئی، اس کا صرف ایک یاقوت باقی رکھا گیا۔ ایک یاقوت، وہ کون سا؟ جو سنگ اسود کہلایا جاتا ہے، یعنی سنگ اسود ہے، اور زمینی عمارت گر کر بالکل سفید کینے کی شکل میں رہ گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالی کے حکم سے اور جبریل امین کی رہبری سے یہاں ایک گھر تعمیر کیا جو مکعب شکل کا ہے، اور اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کعبہ کہا جاتا ہے، یعنی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر۔ پھر قوم عمالقہ نے، پھر جو ہے جرہم، پھر قصی اور پھر قریش نے اس میں تعمیر و ترمیم کی۔ 5-6 تعمیری حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہوئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے اور ان کے بعد حجاج ابن یوسف نے گرا کر تعمیرین کی۔ اب تک حجاج ہی کا تعمیر کردہ کعبہ موجود ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ میزاب رحمت، چوکھٹ اور دروازہ اور چھت میں کچھ معمولی ترمیمی ہوئی، اس کے متعلق اور بھی مختلف روایات ہیں، لیکن خانہ کعبہ جو بنا ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے 2000 سال پہلے اس کو جو ہے بنایا گیا تھا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے کو حکم دیا، اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کی جو ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو ہے فرشتوں نے کعبہ معظمہ کی تعمیل جو ہے کیا نام کہتے ہیں تعمیر کی، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی مرمت کی، حضرت شیس علیہ السلام نے مرمت کی۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ کی جو ہے تعمیر ہوتی رہی، اور وہ جو ہے زمانہ بدلتا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر الگ الگ طریقے سے لوگ آتے گئے اور ان کی تعمیر میں بدلاؤ ہوتا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔